والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ کو لَتُلَقَّى القرآن البتہ دیا جاتا ہے قرآن من لدن حکیم علیم اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے علم والی ہے. اذ قال موسیٰ جس وقت فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ سآتیکم منہا میں ان قریب لاؤں گا تمہارے پاس اس سے آگ بخبر اس آگ سے بخبر کوئی خبر او آتیکم یا لاؤں گا تمہارے پاس بشہاب قبس کوئی شعلہ سلگا کر لعلکم تصطلون تاکہ تم آگ سینک سکو. فلما جاءہا پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس نودیا آواز دی گئی ام بورکا یہ کہ برکت ڈالی گئی ہے من فی النار اس پر جو آگ میں ہے ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے وسبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس سے قبل یہ بات تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے برا عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہی ہوں گے جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ پر اللہ کے رسول پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. سورہ فرقان میں آپ پڑھ کے آئے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے ویسے ہی وقت گزار دیا نہ ایمان لائے نہ اللہ پر نہ اس کے رسول پر نہ آخرت پر تو میدان محشر میں یوم یعض الظالم علی یدیہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے منہ اپنے دانتوں کے ساتھ کہ ہائے کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے. جب ایمان والے ایک ایک کر کے جہنم سے نکل کر جنت میں آ رہے ہوں گے تو اس وقت جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہوگا انہیں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا اور اس وقت وہ روئیں گے چلائیں گے وویلا کریں گے. روایات میں آتا ہے اتنے روئیں گے کہ ان کے آنسو اتنے زیادہ بہہ جائیں گے کہ ان کے اندر کشتی چلائی جا سکے اور رو رو کے ان کے رخساروں میں گھڑے پڑ جائیں گے لیکن یہ وویلا کسی کام کا نہیں ہوگا. تو جو کچھ ہے وہ دنیا کے اندر جس نے مرنے سے پہلے ایمان لے آیا اللہ پر اس کے رسول پر آخرت پر بس یہ کام آئے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کس نے اتارا کہاں سے آیا خود بنایا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ معبود یہ قرآن آپ کو دیا جاتا ہے من لدن حکیم علیم اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے جاننے والی. بار بار یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کافر روزانہ ایک نیا اعتراض چھوڑ دیتے ہیں کہ جی خود بناتا ہے، کبھی کہتے ہیں شیاطین لے کے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اجمی سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے. تو اللہ نے بار بار بتلایا کہ یہ قرآن بنایا ہوا نہیں ہے، نہ خود بنایا ہے، نہ اجمیوں نے سکھایا ہے، نہ شیطانوں نے سکھایا ہے، بلکہ انک لتلقی القرآن یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے من لدن حکیم علیم اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے جاننے والی ہے. حضور علیہ السلام جب بھی تبلیغ فرماتے ہیں جب لوگ آگے سے شاعر کہتے ساحر کہتے طرح طرح کی باتیں کرتے پھر حضور کو صدمہ ہوتا تنگ ہوتے کہ دیکھو میں انہی کی زبان میں ان کی خیرخواہی کی باتیں ان کو سمجھا رہا ہوں، انہیں جہنم سے بچانے کی بات کر رہا ہوں، انہیں جنت میں لانے کی بات کر رہا ہوں اور یہ
یہ ہیں کہ میری تکذیب کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے سابقہ انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا قال موسیٰ لأہلہ، اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بالکل اختصار کے ساتھ درمیان میں ساری باتیں حذف کہ پہلے بچے تھے، پھر فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے، پھر وہاں پہ قبطی کا قتل ہو گیا، پھر وہاں سے نکل کے مدین چلے گئے۔ مدین جانے کے بعد وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اب وہاں سے آگے کی بات، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ کو ساتھ لے کر، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک بچہ بھی ساتھ تھا اور ایک غلام ساتھ تھا، ان کو لے کے مصر کے لیے اجازت مانگ کر آئے کہ میں وہاں حالات دیکھ کے آتا ہوں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو ٹھیک، نہ ہوئے تو واپس یہیں پہ آ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے، بچہ ہے اور ایک خادم ساتھ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جاتے ہوئے 2 بکریاں بھی دے دی تھیں کہ آپ رستے میں ان کا دودھ پیتے جانا، استعمال کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہنچے تو طوا کے مقام پر، وادی طوا میں پہنچے تو رستہ بھول گئے، رات کا وقت تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے، کشادہ سڑکیں تو تھیں نہیں اور کوئی انتظام تو تھا نہیں، پیدل ہی سفر ہوتے تھے، تو بس رستہ بھول گئے۔ تو طور پہاڑی کے اوپر ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھ رہا ہوں، انی ساتیکم منہا بخبر، میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں سے کوئی خبر لے کے، یقیناً آگ جل رہی ہے تو وہاں پر کوئی بندہ بھی موجود ہوگا، تو میں اس سے رستہ بھی پوچھ کے آ جاؤں گا، اگر بندہ کوئی نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہوگا وآتیکم بشہاب قبس، وہاں سے کوئی شعلہ سوگا کر لاؤں گا، سردی ہے تاکہ تمہارے سامنے لا کے آگ جلاؤں گا تاکہ تم بھی سیک سکو، تمہاری سردی ختم ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر اس پہاڑی کی جانب روانہ ہو گئے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر آگ ہے یا کیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی کے قریب پہنچے، فلما جاءہا، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب، تو وہ آگ دنیا کی آگ نہیں تھی بلکہ وہ آگ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو دکھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پاس پہنچے تو نودی، آواز دی گئی، انبورک من فی النار، کہ میرے موسیٰ، یہ میرے کلیم، یہ آگ نہیں ہے، عام آگ نہیں، یہ آگ میری برکت والی ہے، اس کے اندر بھی برکت ڈالی گئی اور اس کے ارد گرد بھی برکت ڈالی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس ہیں، آپ پر بھی برکت ہے، آپ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں، ان پر بھی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ساری جگہ برکت والی ہے، یہاں پہ اللہ کے نور کی تجلی ڈالی ہوئی ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جس ذات نے آج آپ کو یہاں پر یہ اپنی نور کی تجلی دکھا کر یہاں پر بلایا ہے، وہ ذات پاک ہے، وہ آج آپ کو نبوت عطا کرے گا، رسالت عطا کرے گا۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔